بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹس فار آل چینل کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں کون کون سی سزائیں درج ہیں یا کون کون سی سزائیں اسلامی قوانین کے مطابق دی جا سکتی ہیں۔ مختلف لوگ یہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ حد اور تعزیر میں کیا فرق ہے، تو میں اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہمیں اسلام سے رہنمائی ملتی ہے، اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے معاشرے میں امن و سکون کا قائم کرنا اور معاشرے میں ایسے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا کہ جو معاشرے کا جو سب سے پسا ہوا طبقہ ان کے لیے سوسائٹی میں امن بھی رکھنا اور انصاف کی فراہمی بھی ایکوٹی کی بنیاد پہ، برابری اور مساوات کی بنیاد پر ہر فرد تک پہنچانا، یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔ اب جو قرآن میں جو ہمارا بنیادی کوشچن ہے کہ قرآن میں کون کون سی سزائیں، بنیادی طور پر قرآن نے جو اصول دیا ہے وہ پانچ بڑے جرائم ہیں، اور یہ جو پانچ بڑے جرائم ہیں یہ کم و بیش اس سے پہلے جتنی بھی شریعت آئی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنی بھی امتیں تھیں، ان میں یہ جو جرائم ان کو جرم ہی سمجھا جاتا تھا۔ کہ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن نے بھی ان کو جرم کہا اور ان کے اوپر سزائیں مقرر کی ہیں جن کو ہم حدود کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو حدود ہیں ان کا اپنا ایک نصاب ہے، ان کے اوپر سزائیں اس وقت ہو سکتی ہے جب جو گواہان ہیں ان کی تعداد پوری ہو، اور جو گواہان کا بھی ایک معیار رکھا گیا ہے جس کو تزکیہ شہود شریعت میں اس کا نام دیا گیا کہ گواہ کو جو ہے تزکیہ شہود کے اوپر پورا اترنا چاہیے، یعنی وہ صاحب الرائے بھی ہونا چاہیے، صاحب حیثیت بھی ہونا چاہیے، بالغ بھی ہونا چاہیے، اور شرعی قوانین کو جاننے والے بھی ہونا چاہیے، اور اس کی شہرت جو ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے کہ عام طور پر یہ سمجھا جائے کہ یہ جو گواہ ہے یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ اب وہ میں بات کرتا ہوں کہ کون سے 5 جرائم ہیں جن کے اوپر حد نافذ کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے جو لوگ تم میں مارے جائیں تو ان کے بارے میں تم کو جان کے بدلے میں جان کا حکم ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا، اس کے اوپر جو سزا اسلام نے مقرر کی ہے وہ ہے، یعنی کہ جس بندے نے قتل کیا اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے، السن بالسن والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ کاٹتا ہے اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے، جو کسی کا کان کاٹتا ہے اس کے بدلے میں کان کاٹا جائے، ناک کاٹتا ہے تو ناک کاٹا جائے، یعنی کہ جس طرح کسی کو دوسرا ضرب لگاتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو اسی طرح ضرب لگائی جائے، تو اس کو کہتے ہیں قصاص۔ جو پہلی چیز جو اسلام میں وہ پہلا جرم ہے قتل کرنا کسی کو۔ دوسرا جو جرم ہے وہ ہے زنا کے بارے میں اگر کوئی شادی شدہ مرد، جو حدود قوانین ہے اس کے مطابق اگر کوئی شادی شدہ مرد جو ہے زنا کرتا ہے، اور زنا کے بھی ایک تعریف جو ہے مختلف تفاسیر میں اور فقہاء نے بیان کی ہے، وہ اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس کی سزا ہے وہ اگر شادی شدہ مرد کرتا ہے تو اس کی سزا سنگساری ہے، اور اگر کرتا ہے کوئی غیر شادی شدہ مرد تو اس کے لیے کوڑوں کی سزا رکھی گئی ہے، اور اس کے لیے بھی ایک شہادت کا جو اعلیٰ معیار اسلام نے سیٹ کیا ہوا ہے تاکہ کوئی بلا وجہ جس کے اوپر الزام لگایا جا سکے وہ اس عمل سے نہ گزر سکے۔ اور دوسری جو چیز اس میں ضروری ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک تو یہ کہ شہادت ہو، دوسرا یہ کہ اگر ملزم خود ہی جو اس کے اوپر الزام لگایا اس کا اقرار کر دے اور وہ استفسار کر لے کہ یہ جو اس کے اوپر الزام لگایا گیا درست ہے،
تو پھر اس صورت میں بھی اس کو یہ حدود کے اندر جو سزائیں درج ہیں وہ اس کو اوپر نافذ کی جائے گی۔ تیسری جو چیز ہے قذف ہے، یعنی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، تو اس کے لیے بھی قید اور کوڑوں کی سزا اسلام نے مقرر کی ہے۔ اور اگلی جو چیز ہے وہ شرعی اسلام میں اس کو سرقہ کہتے ہیں، عام الفاظ میں اس کو ہم ڈکیتی یا چوری کہتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی اسلام نے حد جاری کرنے کا اور کہا کہ جو چور ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اور اگر یہ بھی بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اگر پہلی دفعہ کرے تو اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے اور پھر دوسری دفعہ کرے تو دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس کی فقہاء نے آگے مختلف ڈیفینیشن کی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حد نافذ کرنے سے پہلے جو یہ ضروری ہے کہ یہ ایک تو کچھ چیزیں مائنر ہیں جو سرقہ اور ڈکیتی کی اس میں تعریف میں ہی نہیں آتی، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے اسلام کا جو نظام عادلانہ ہے وہ ضرور نافذ کیا جائے کہ کوئی بندہ بھوک کی وجہ سے جو ہے نا وہ چوری کرنے پر مجبور نہ ہو، اور ہر بندے کو رزق حاصل کرنے کے اور اپنی پراسپیرٹی خوشحالی کے حوالے سے برابر مواقع بھی ریاست کی طرف سے فراہم ہونے چاہیے۔ اور نمبر جو نیکسٹ ہے وہ ہے شراب نوشی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی قرآن نے اس کو کہا اسم کبیر و منافع للناس، یہ اس کا جو گناہ ہے وہ بڑا ہے اور اس میں نفع کم ہے، اور پھر آگے جا کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو سارے کام ہیں اس میں 2 3 4 چیزیں گنوائی اور کہا کہ یہ جو ہے عمل شیطان جیسے عمل ہے، اور پھر اس کو شراب کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ تو اب جو شراب نوشی ہے اس کا حرام کرانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نشہ ہے، اور نشے کی وجہ سے انسان کی جو کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے، اور یہ شراب نوشی جو ہے بہت سارے جرائم کا مرتکب ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے شراب پی اور نشے کی حالت میں تو آپ باہر نکلیں گے، غل غپاڑا کریں گے، کسی سے لڑائی جھگڑا کریں گے، کسی کو گالم گلوچ کریں گے، کسی خاتون کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے، تو اس وجہ سے بھی دیگر جرائم بھی جنم دیتے ہیں، اور اس لیے شراب کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا کہ اس میں نشے کی حالت میں انسان اپنے جذبات کے اوپر بھی قابو نہیں رکھ سکتا، اور شراب نوشی کے اوپر بھی جو کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو شراب نوشی کرنے پر جو ہے سزا دی تھی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ابھی کوڑے جو تھے وہ بچ رہے تھے، تو وہ کوڑے ان کی قبر کے اوپر بھی لگائے تھے۔ یعنی کہ یہ جو حدود کے جو جرائم ہیں ان کی سخت سزائیں، اور یہ ایسی سزائیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ معاشرے میں جرائم کا خاتمہ ہو سکے، اور یہ بطور تنبیہ دی جاتی ہیں تاکہ لوگ ڈر کے مارے کہ خوف کے مارے اس طرح کے کام ہی چھوڑ دیں۔ اگر کسی بھی ملزم کو یہ پتہ ہو اور کسی بھی مجرم کو یہ پتہ ہو کہ جو اس کو سزا دی جا رہی ہے، فار ایگزامپل زنا کے اوپر آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں مختلف کیسز ہوتے ہیں، بچیوں کے ساتھ آئے دن ریپ کیسز ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ریپ کیسز ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ لوگ کورٹ سے بری ہو کر آ جاتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ زنا کے اوپر حد جاری کر دی جائے اور ملزم کو جو شریعت کے اصول ہیں ان کے مطابق وہ سزا دی جائے، تو آپ یقین جانیں کہ پوری دنیا کے لیے وہ سزا عبرتناک ہو، اور آئندہ کے لیے کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے لوگ 1000 دفعہ سوچیں کہ ہمارا جو انجام ہو سکتا ہے وہ بہت برا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ بطور تعزیر بھی اسلامی ریاست میں کچھ سزائیں دی جاتی ہیں، ہم اس کے اوپر بات جو اسلامی سزائیں اس پہ بات آ گئی ہے۔ کوڑوں کی سزا ہے، سنساری ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، اس کے علاوہ جو قتل ہے اس میں قصاص بھی ہے، اور اگر ورثاء راضی ہوں تو دیت بھی جو ریاست ہے وہ وقتاً فوقتاً اس کا ریٹ مقرر کرتی رہتی ہے، تو دیت بھی مقرر دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ عرش ہے، دیمان ہے، اس طرح کی سزائیں بھی جو ہیں وہ مقرر ہیں، اور اس کے ریٹ بھی ریاست کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں جب ورثاء راضی ہوں، اور کوڑوں کی سزا بھی موجود ہے۔ اب جو حدود ہیں، حدود جو ہیں، حد جو ہے اللہ کی طرف سے نافذ کردہ قوانین ہیں، تعزیر جو ہے وہ مقرر شدہ نہیں ہے، بلکہ عدالت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے بطور تعزیر
جب حدود کی جو نصاب ہے شہادت کا وہ پورا نہ ہو تو بطور تعزیز کو کوئی بھی سزا دے سکتی ہے۔ اور جو ہے نا حدود لا، اس میں یہ کہ عدالتیں اسلام کے مطابق اور قرآن کے مطابق وہ سزائیں اگر نصاب پورا ہے دینے کی پابند ہیں، اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتی ہیں، لیکن تعزیراتی قوانین میں عدالتیں اپنی طرف سے کمی بیشی کر سکتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو حدود قوانین ہیں ان کی تشریح اور توضیح جو ہے وہ فقہاء نے بھی بیان کی ہے، وہ سنت میں بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ اور یہ جو حدود کی سزائیں ہیں یہ بے لچک ہوتی ہیں اور ان میں کسی قسم کی لچک نہیں ہوتی اور عبرتناک سزائیں ہوتی ہیں، اور اس میں عام سوسائٹی کے لیے تنبیہ ہوتی ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ اسی کے حوالے سے تھا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔